سورہ توبہ کی جو آخری 2 آیات ہے یقیناً بہت بڑا خزانہ ہے، لیکن اکثر لوگوں کی شکایت سنتے ہیں کہ میں نے فلاں وظیفہ بھی پڑھا، فلاں وظیفہ بھی پڑھا، فلاں وظیفہ پڑھا، سورہ توبہ کے آخری 2 آیات کا وظیفہ بھی پڑھتا ہوں لیکن حاجت پوری نہیں ہو رہی۔ تو میرے پیارے بھائیو بہنوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا وظیفہ بھی پڑھیں اور آپ کا وظیفہ کام نہ کرے، آپ کی حاجت پوری نہ ہو۔ ایسا ناممکن ہے، آپ غلطیاں کر رہے ہیں۔ آپ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا وظیفہ پڑھتے ہوئے غلطیاں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا وظیفہ رد ہو جاتا ہے۔ تو آئیے آج میں آپ کو سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا ایسا وظیفہ دیتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز 101% آپ کا وظیفہ کام کرے گا، آپ کی حاجت پوری ہوگی، آپ کی جو بھی مشکل ہوگی انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی۔ خواہ آپ پر قرض کا بوجھ ہو، آپ مالی پریشانی سے دوچار ہوں، دشمنوں کا خوف ہو، کسی نے آپ پر جادو کیا ہے، سحر، بندش، رشتوں کی بندش، آپ کا اپنا مکان نہیں، آپ کا کوئی بھی حاجت ہو، انشاءاللہ اس وظیفے سے ضرور پورا ہوگا۔ میں چیلنج دیتا ہوں کہ جس نے بھی اس وظیفے کو پڑھا، صحیح طریقے سے پڑھا اور اس کے وظیفے نے کام نہ کیا تو پھر یقیناً میں ذمہ دار ہوں گا۔ مجھے آپ جو بھی سزا دینا چاہیں مجھے منظور ہے، آپ مجھے سزا دے سکتے ہیں، لیکن آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ کا کوئی بھی مشکل ہو، اجازت عام ہے بھائی، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، مشکلات کا دور ہے، دنیا کی زندگی آج کل بڑے مشکل سے گزر رہی ہے، خصوصاً مسلمانوں پر، اور اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے ہمارے گناہ ہے، کیونکہ جو انسان گناہ کرتا ہے، ہمیشہ گناہ کرتا رہتا ہے، تو ظاہر ہے اس پر مصیبتیں آتی ہیں، اس پر پکڑ آ جاتی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو بہنوں، سب سے پہلے ہم توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے واسطہ جوڑیں۔ اللہ کی قسم، اللہ سے واسطہ جوڑیں گے تو انشاءاللہ دنیا و آخرت میں خوشیاں نصیب ہوگی، سکون نصیب ہوگا۔ اللہ سے واسطہ جوڑیں، اللہ سے واسطہ جوڑیں۔ ہم بہت گناہگار ہیں، میں سب سے بڑا گناہگار، اپنے آپ کو سب سے بڑا گناہگار سمجھیں۔ ایسا نہ کہیں کہ بھئی لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے یوں ہو رہا ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے اپنے کو گناہگار سمجھیں۔ ہم اپنے کو پاک سمجھتے ہیں، لوگوں کو گناہگار سمجھتے ہیں۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں، لیکن سب سے پہلے استغفار کریں، توبہ کریں، اس کے بعد وظیفہ شروع کریں۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کو پتہ ہے سورہ توبہ کی جو آخری 2 آیات ہیں یہ تمام مشکلات کے حل کے لیے کافی ہیں، لیکن کوئی ہے جو اس سے فائدہ اٹھائے؟ دیکھو، جو وظیفے سے پہلے ایک بات سن لیں کہ روزانہ 5 نمازوں کے بعد صرف 1 مرتبہ پڑھنے سے بھی اتنے فضائل حاصل ہوتے ہیں، انسان کو اتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات جو صرف 1 بار ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے، سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ تو ایک تو آپ نے ہر 5 نمازوں کے بعد صرف 1 بار ضرور پڑھنا ہے، 1 بار درود شریف بھی ساتھ میں لائیں۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ کا کوئی ایسا مشکل
جو بالکل حل نہیں ہو رہا، ناممکن سا لگ رہا ہو، آپ کو کوئی حاجت ہو جو ناممکن لگ رہا ہو، جو بھی مشکل، جو بھی حاجت، انشاءاللہ العزیز اس وظیفے سے تیر بہدف پورا ہوگا۔ وظیفہ کا اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت تو عام ہوتی ہے، ہاں جو زندگی کے 4 اصول ہیں، آپ کا وظیفہ کیوں نہیں کام کرتا؟ سب سے بڑی وجہ ان چار وجوہات میں سے کوئی ایک یا چاروں یا چند وجوہات آپ میں ہوں گی۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز کی پابندی۔ آپ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ خود سوچیں، اپنے گریبان میں منہ ڈالیں، اگر پڑھتے ہیں تو الحمدللہ، نہیں پڑھتے تو شروع کریں۔ نمبر 2، رزق حلال کی طلب، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو، جس کا لباس حرام، جس کا کھانا پینا حرام، اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ تو آپ رزق حلال کی طلب کرتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، پھر حرام سے نہیں بچیں گے تو پھر شکایت آپ کا فضول ہے کہ میرا وظیفہ کام نہیں کرتا، کیونکہ اس میں آپ نے حدیث سن لی۔ تیسرا شرط، اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو۔ آپ کو اللہ پہ کتنا یقین ہے؟ آپ جب دعا کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، وظیفہ پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پر کتنا یقین ہے آپ کو؟ شک تو نہیں ہو رہا؟ کیونکہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن اور گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح وہ مجھ پر گمان رکھے گا، یقین رکھے گا، میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو جس شخص کو اللہ پہ یقین کامل ہوگا کہ میرا اللہ بہت مہربان ہے، میری دعا رد نہیں فرمائے گا، تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، وظیفہ قبول ہو جاتا ہے۔ اور جس بدقسمت کو شک ہو رہا ہو کہ یار میں نے تو بہت وظائف پڑھے، کبھی وہ قبول نہیں ہوا، میں نے دعائیں مانگی، میں نے زندگی میں کوئی قبول نہیں ہے، چلو یہ بھی پڑھتا ہوں، تو اس کو شک ہو رہا ہے اللہ پہ شک کر رہے ہیں، تو حدیث قدسی کے مطابق اس کا وظیفہ رد ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 اور آخری شرط، وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ آپ جو بھی وظیفہ پڑھ رہے ہیں، جیسے سورہ توبہ کی 2 آخری آیات کا وظیفہ دیتا ہوں، تو اس کا تلفظ آپ کو آتا ہے صحیح طریقے سے، یعنی آپ اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے پر قادر ہیں، تجوید کے ساتھ، یا غلط پڑھ رہے ہیں تو کیا کام کرے گا؟ تو ان 4 شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کا وظیفہ کام نہیں کر رہا تو دیکھیں آپ میں یہ شرائط نہیں ہوں گے یا کوئی ایک نہیں ہوگا۔ تو ان شرائط کی روشنی میں آئیں وظیفے کی طرف، اور پھر انشاءاللہ آپ کو شکایت نہیں ہوگی کہ میرے وظیفے نے کام نہیں کیا، ضرور کام کرے گا انشاءاللہ۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھنے، اس کے بعد 11 بار درود شریف، اور سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کو 313 بار پڑھنا ہے، 313 بار، اور اس کے بعد پھر 11 بار درود شریف، اور پھر خوب اپنی حاجات اللہ سے مانگیں۔ جس حاجت کے لیے آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، گڑ گڑا کر، رو کر اللہ سے مانگیں۔ انشاءاللہ العزیز پہلی اگر آپ کے وظیفے میں اخلاص ہوگا، آپ کے طریقے میں اخلاص ہوگا، وہ اور شرائط کے ساتھ پڑھیں گے، تو پہلے ہی دن ایک ہی مرتبہ کے وظیفے سے آپ کا کام بن جائے گا، آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ لیکن خدا نخواستہ اگر ہمارے اعمال میں کمی ہے، کوتاہی ہے، تو دوسرے دن پھر کریں، تیسرے دن پھر کریں۔ اس کا آخری حد 40 دن ہے، یعنی اکثر پہلے ہی دن حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارے جس طرح ہمارا ایمان اور یقین کامل ہوگا، اسی کے مطابق عمل ہوگا، اسی کے مطابق کام ہوگا۔ تو اگر ایک دن میں پورا نہ ہو تو آپ پڑھتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، اور انشاءاللہ العزیز 40 دن میں ضرور
آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم، ہموم، پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔